سے جو سبق ملتے ہیں؟ اچھا، وہاں دو پیغامات آئے ہیں، ایک کراچی سے آیا ہے اور ایک لاہور سے آیا ہے۔ ملاقات نہیں ہوئی عالم صاحب سے۔ لاہور سے حضرت سلیمانی صاحب کا پیغام آیا، وہ میری تحریک ہے اس کے کہ 6 جولائی کو وہاں تربیت گاہ ہو رہی ہے، 10 بجے شروع، وہ بھیجیں گے اس پر اس کے دعوت نامے بھی، لیکن یہ پہلے سے انہیں اطلاع دی ہے کہ دوستوں کو بتا دیں، کیونکہ ہمارا یہ اجتماع 6 سے پہلے نہیں ہوگا پھر، تو اس لیے اس کے بارے میں بھی وہ دعوت نامے تو آ جائیں گے اور پھر وہ ہو بھی جائیں گے جمعہ وغیرہ میں، لیکن یہ پہلے سے حضرات جو ہیں وہ اس کے بارے میں 6 جولائی کو ہے جی، یہ اجتماع چونکہ ہمارا 6 جولائی یہی دن ہوگا، ہاں تو اس لیے وہ تو خیر ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہاں کے جانے کے لیے جو ہے نا لوگوں کو اس سلسلے میں کہنا چاہیے ابھی سے کہ وہاں اس میں شرکت کے لیے ہاں اس دن انشاءاللہ، تو یہ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امیر تحریک زاہد حسین صاحب کا کراچی سے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ 5 تاریخ کو یہاں آئیں گے، 5 جولائی کو، تو 5 جولائی کو یہاں کوئی آپس میں ارکان کی یا جو لوگ تحریک سے متاثر ہیں ان کا کوئی اجلاس ایسا ہو جس میں کچھ باتیں ہو سکیں، ٹھیک ہے، وہ تو فائدہ مند چیز ہے، تو یہ ہمیں انہیں بتانا ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں گے۔ وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کہ وہ تقریباً 10 بجے ان کی گاڑی یہاں آنی ہوتی ہے، تو وہ لیٹ ہوتی ہے بعد کا 2-3 گھنٹے پچھلے پہلے کوئی پروگرام ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کا یہاں کیا پروگرام رکھیں، کہاں رکھیں، یہ چیز ہے۔ 5 جولائی کو جو ہفتہ ہمارے سارے پروگرام جو ہیں وہ یا جمعہ کو ہوتے ہیں یا اتوار کو ہوتے ہیں، تو وہ ہفتہ کا دن ہے، تو اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا پروگرام ہو سکتا ہے، کتنے لوگ کون سے لوگ جو ہیں اس میں شریک ہو سکتے ہیں، یہ قابل غور بات ہے، کیونکہ یہ وہ الگ پھر یا تو کوئی اجتماع میں بیٹھ کے سوچے، یہاں دوست سارے زیادہ موجود ہیں، اس لیے اس میں زیادہ لوگوں کی رائے سامنے آ جائے گی۔ وعلیکم السلام۔ آج ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب بھی نہیں آ سکے اور بھی بہت سے ساتھی نہیں آئے۔ چغتائی صاحب بھی نہیں آئے۔ بارش کی وجہ سے شہر میں کوئی مشکل نہیں، ناغا تو نہیں کرتے تھے، کوئی وجہ بن گئی ہوگی، آ گئے، آ ہی گئے میرا ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے، تو بھی ایک تو یہ وقت جو ہے نا یہ بھی دھوکہ دیتا ہے، پہلا وقت یہ مشرف والا وقت یا پہلا وقت کچھ لوگ اس سے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، نیا یا پرانا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ 9:30 تو یہ اس کے بارے میں پھر یہاں ہے مولانا، اس بارے میں کوئی یا تو پروگرام کی طرح کوئی رکھیں، یہ کیا کریں الگ رکھ کے نا آپ کو، اچھا ڈاکٹر صاحب اور سارے مل کر کوئی فیصلہ کریں نا، اچھا تو ماسٹر صاحب پھر اطلاع دے دیں، جو بات طے ہو۔ میں نے کہا آپ الگ بیٹھ کر نا کوئی اس دن کے لیے 5 جولائی کے لیے اور پھر اعلان کریں گے نا، آپ بتا دیں تو سارا ہاں آئے نا ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أبي العقيل فيأتي بناقتين قومين
فی غیر اسم ولا قطع رحم فقلنا یا رسول اللہ کلنا نحب ذلك قال افلا يقدر احدكم من المسجد فيعلم او يقرأ الآيتين من کتاب اللہ خیر له من ناقتين وثلاث خیر له من ثلاث واربع خیر له من اربع ومن اعدادهم من الابل رواہ مسلم۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور حضرت عقبہ بن عامر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انہوں نے اسے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور وہ صفہ میں آئے۔ صفہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس وقت ایک چبوترا ساتھ ہی مسجد کے بنا دیا گیا اور اس پر ایک صاحبان کام کر دیا گیا۔ یہ اس میں جو مہاجر آتے تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا تھا مختلف اطراف سے، ان کے یہ ٹھہرنے کی جگہ تھی۔ مزید اس سلسلے میں آگے عرض کرتا ہوں۔ تو آپ نے اصحاب صفہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز صبح کے وقت جائے بتحان اور یا عقیق کی طرف اور 2 اونٹیاں بڑی بہانوں والی لے آئے فی غیر اسم، نہ تو وہ کسی ناجائز ذریعے سے حاصل ہوں اور نہ اس سلسلے میں اسے اپنے کسی رشتہ دار کے حق ماننے کی ضرورت پڑے۔ یہ دونوں جگہ جو ہیں یہ بتحان اور عقیق، یہ مدینہ کی آس پاس کی جگہ میں یہ اونٹوں کی منڈیاں تھیں، یہاں اونٹوں کے میلہ ہوتا تھا اور خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ صبح جائے اور اس کو مفت میں 2 اعلیٰ درجے کی اونٹیاں جو ہیں وہ مل جائیں، اور وہ اس طرح سے ملیں کہ نہ تو وہ لوٹ مار کی وجہ سے اس کو حاصل ہوں اور نہ یہ ہو کہ وہ اپنے کسی عزیز کا رشتہ دار کا مال جو ہے ہتھیار لے ناجائز طور پر۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے تمہارا شخص یہ بات پسند کرتا ہے کیونکہ اونٹی جو ہے اور بڑی کوہان والی اونٹی جو ہے اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا قیمتی مال ہے عربوں کا۔ وہ اونٹی اور بڑی کوہان والی اونٹنی کو خاص طور پر جو ہے وہ بڑی دولت سمجھتے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے خاص طور پر جب اس کا رنگ سرخ ہوتا تھا اور خاص طور جب اس کی جو ہے وہ حاملہ ہوتی تھی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس میں یہ تو سبھی ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے بغیر بیٹھے بٹھائے ہوئے وہاں جائیں تو اتنی بڑی دولت جو مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا سنو، وہ یہ کہ اس سے بہتر یہ بڑی دولت جسے تم سمجھتے ہو وہ تمہارے نزدیک یہ اونٹیاں ہیں، اور وہ اچھی قسم کی اونٹیاں ہیں اور بغیر کسی تگ و دو کے مل جائیں۔ اس سے بڑی دولت میں تم بتاتا ہوں، وہ اس سے بڑی دولت یہ ہے کہ تم صبح کے وقت اٹھو، مسجد کی طرف جاؤ، وَيُعَلِّمَ اور يَقْرَأُ آیتیں، وہ وہاں جا کے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھائے یا سکھائے یا سیکھے۔ تو یہ 2 قرآن مجید کی آیات کا پڑھنا، پڑھانا اور سکھانا جو ہے یہ اس دولت سے بہتر ہے 2 اونٹیوں کی دولت، یعنی ہر اونٹی 1 آیت پر جو ہے وہ اس سے بہتر ہے جو سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو 3 آیتیں پڑھیں گا اس کو 3 سے زیادہ بہتر ملے گی اونٹی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس بات کی اہمیت کو جتانے کے لیے ہے کہ تم جس بات کو سب سے بڑی دولت سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں حقیر دولت ہے۔ اس سے کہیں بڑی دولت وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں موجود ہے
اور اس کی ایک آیت انا اعطیناک الکوثر، یہ بھی ایک آیت ہے، فصلی لربک وانحر، یہ بھی آیت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بھی ایک آیت ہے۔ تو قرآن مجید کا ایک آیت کا پڑھنا، پڑھانا اور سیکھنا اور سکھانا جو ہے، یہ اس دولت سے کہیں بہتر ہے جس کو عالم عرب کے لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑی دولت سمجھتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایک بات ذہن نشین کرائی۔ صفہ، جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک چبوترا تھا جس میں عرب کے مختلف علاقوں سے آنے والے مہاجر، نادار مہاجر جن کے پاس اپنا رہنے کا مدینہ میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، وہاں آ کے رہتے تھے، اور ان کے لیے کوئی بالکل نہایت مفلسی کی حالت میں رہتے تھے۔ وہ گویا ایک تربیت گاہ بھی تھی، ایک درس گاہ بھی تھی، اور وہ گویا ایک ریزرو فورس بھی تھی یا والنٹیئر فورس بھی تھی کہ جو کہ ہر وقت اویلیبل بھی ہوتی تھی کسی کام کے لیے اسلامی۔ چنانچہ جب بیرمون کا بہت مشہور واقعہ ہے وہ قرا کا، تو وہ جو گائے تھے ان میں سے بیشتر لوگ انہی میں سے تھے، صحابہ صفہ میں سے۔ اسی طرح سے جب بھی کوئی جنگ کی کسی کی کوئی ضرورت پیش آتی تو یہ لوگ سب سے پیش ہوتے تھے، اور ان کا جو ہے کام وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سنتے تھے، ان کو سمجھتے تھے۔ ہر وقت وہاں کچھ نہ کچھ تعداد موجود رہتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن کر آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ ان میں بیشتر کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، ان کے پاس پہننے کے لیے پورا لباس بھی نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے بعض فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی تھی۔ تو اس قدر فقر و فاقے کی حالت میں اور مہاجرت کی حالت میں گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے، تو انہیں کوئی شخص یہ گمراہ کر سکتا تھا کہ دیکھو تم کیا مصیبت میں پڑے ہوئے، تم نے گھر چھوڑا، بار چھوڑا، نہ یہاں آ کے کوئی دولت مل جاتی، تمہیں دولت بھی نہیں ملے، ایسے ہی بھوکے ننگے بیٹھے ہو، نہ تمہارے پاس لباس موجود ہے، نہ ڈھنگ کا کھانا تمہیں ملتا ہے، کیا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا حکمت ہے دین کی، آپ نے فرمایا وہ کیا چیزیں ہیں جو دین کو لوگ دولت سمجھے۔ دولت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کتاب ہے اس کو تم سیکھو، جو کتاب ہدایت ہے اس کو تم سیکھو، اس کو آگے سکھاؤ، یہ پیغام دنیا کے اندر پہنچاؤ، یہ پیغام جہاں تک پہنچے گا تمہارے ذریعے سے، پھر جن کو تم پہنچاؤ گے ان کے ذریعے سے آگے پہنچے گا، کہ یہ تمہاری نیکیوں میں برابر اضافہ ہوتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے اس میں بھی تمہارے لیے اور زیادہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ وہ دولت جو کچھ بھی ہو، کتنی بڑی دولت ہو، وہ چاہے تاج محل ہو یا کوئی بھی فتح پور سیکری کا محل ہو، وہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ وہاں تاج محل کے اندر بھی اگر مردہ دفن ہوتا ہے تو باہر آ کے نہیں بیٹھ سکتے، دیکھو میں کتنی بڑی محل میں جو ہے وہ مجھے دفن کیا گیا، وہ تو زیر زمین ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکے یہ کتنا ہے۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی عمارت کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جو اس کے اندر دفن ہے اس کے لیے کچھ نہیں کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حضور نے فرمایا کہ تم جو یہاں بیٹھے ہو، تم یہ نہ سمجھو کہ تم کوئی بڑی دولت سے معروم ہوئے ہو، جو جس دولت سے تم معروم ہوئے ہو اس سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، اور وہ اتنی بڑی دولت کہ تھوڑا سا لب ہلانے سے، تھوڑا سا کام کرنے سے وہ دولت تمہیں حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم قرآن مجید کو پڑھو۔ 2 آیتیں پڑھنے سے تمہارے لیے، 3 آیتیں پڑھنے سے 3، 4 آیتیں پڑھنے سے 3، جتنا بھی قرآن مجید تم پڑھو گے اس دنیاوی دولت کے مقابلے میں اسی لحاظ سے اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہوگی۔ تو یہ اصحاب صفہ وہاں موجود رہتے تھے، یہ ارشادات سنتے تھے، اور یہ ارشادات ان کے ذریعے سے ہمیں یہاں پہنچے ہیں۔ صفہ کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ صوفی جو ہے یہ وہاں سے نکلے، صفہ کا صوفی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو ایسے صوفی جو ہیں وہ تو یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ بہانہ بھی علی کا بنی شراب رس، اور رہی نصوف مجاہدانہ حرارت رہی نصوفی میں، شراب بہانہ بھی علی کا بنی شراب رس۔ صوفی جو ہے وہ تو عام طور پر دنیا کے جھگڑوں میں نہیں پڑتا، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح باطن پہ زور دیتے ہیں۔ کوئی شک نہیں، اصلاح باطن کے بغیر تو کوئی کام بھی صحیح نہیں ہوتا، لیکن ساری عمر ہی اگر اصلاح باطن میں گزار دے تو اصلاح ظاہر جو ہے وہ کیا کرے۔ دنیا اس بات کی محتاج ہے کہ اس کی کوئی اصلاح کرے، اس کی اصلاح کس طرح سے ہوگی؟ وہ صوفی تو نہیں کر سکتے، وہ تو صاحب صفائی کریں گے جو ہر وقت جنہوں نے سب سے بڑی قربانی یہ دی کہ اپنے دین کی خاطر،
اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کے پیغام پر، اللہ کے رسول کے پیغام پر اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی دولت کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اور پھر جہاں آئے وہاں ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی جو ہے غالیچے بچھے ہوئے تھے کہ وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتے، کاروبار سخت تھے ان پہ آ کے وہ بیٹھ جاتے، یہ نہیں، وہاں فقر و فاقہ کی زندگی تھی، لباس اور ان کی خوراک جو ہے وہ کبھی میسر ہوتی تھی، کبھی میسر نہیں ہوتی تھی، کبھی کھجوروں پہ 2-4 کھجوریں جو ہیں وہ ملتی تھیں، ان پہ گزارا کرتے تھے۔ تو وہ جو ہیں صوفی تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے اس لیے الگ کیا کہ دنیا کے کاموں کی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ شر و فساد ہے، اس سے ہم الگ ہو کے تربیت باطن میں کرتے ہیں، پھر جب اپنی تکمیل ہو جائے گی تو پھر ہم لوگوں کی تکمیل کے لیے اٹھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اپنی تکمیل کے بعد وہ کوئی حجرے میں بیٹھا ہے اور رہبانیت کر رہا ہے اور اللہ کے ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ چل کر گھر سے چل کر میدان جنگ تک ہوتا تھا۔ چنانچہ جب جنگ میں یہ غزوہ یرموک کی جنگ ہے، اس میں جب وہ عیسائیوں کے جاسوس آئے، انہوں نے عیسائی بلانے بھیجا کہ دیکھو کیا حالت ہے ان کی جو رپورٹ تھی واپس میں جا کے ان کی بھیجی، تو انہوں نے کہا کہ حیران ہو گیا وہ سن کے ان کا بادشاہ جو ہے، انہوں نے کہا کہ فی اللیل رہبان و فی النہار رکبان، یہ دن میں تو گھوڑوں کی پیٹھوں پر سوار ہوتے ہیں اور رات کو یہ اللہ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل، اگر کوئی صوفی بننا چاہتا ہے اور تصوف سے صوف کو نکالتا ہے صوفی کو، تو اسے پھر یہ سارے مارکے جو ہے نا ان میں سے گزرنا ہوگا، اس میں اپنی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تو ہے لیکن کسی صحیح حساب میں نہیں ہے۔ اصل میں انسان کی تکمیل تو اس وقت ہوتی ہے سب سے بڑی جب کہ وہ جان دیتا ہے، جان سے بڑی زیادہ قربان کرنے کی چیز کوئی نہیں ہے، اور اگر جان قربان کرنا جو ہے اس کو ہم جہاد اصغر کرا دیتے تو پھر بڑا جہاد کہاں سے آئے گا؟ سب سے چیز بڑی یہ ہے کہ انسان اپنی ساری چیزیں قربان کر سکتا ہے لیکن اپنی جان نہیں قربان کرتا۔ بعض اوقات اپنی اولاد کو قربان کر دیتا ہے، اپنے مال کو قربان کر دیتا ہے، لیکن اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو جو شخص جان میں کی قربانی کے لیے میدان جنگ میں جاتا ہے، سینکڑوں زخم کھاتا ہے، اس کو ہم یہ کہیں کہ وہ مجاہد اصغر ہے، وہ چھوٹا سا جہاد ہے۔ جہاد تو اس نے گھر سے نکلا تو اس نے تو جہاد اس سے بڑا کیا جہاد ہے، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا، اسے یہ پتہ نہیں کہ پھر واپس گھر میں ان کو لوٹ آنا ہے یا نہیں آنا، اس سے بڑا کیا جہاد ہو سکتا ہے کہ وہ ہر چیز کو چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جہاد اکبر جسے کہتے ہیں وہ تو بعد میں آ گیا، جہاد اصغر جس میں کہ انسان کی تمام دولت، اس کی جان، مال، اولاد، سب چیز جو ہے قربان کرنی پڑتی ہے، یہ جہاد اصغر ہے۔ تو پھر اس جہاد اصغر کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور صوفیوں کو بھی توفیق عطا فرمائے جو اس کو جہاد اصغر کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا۔ حکیم صاحب نے صحابہ صفا کا ذکر کیا، تو ایک تو نعت کے 2 اشعار ہیں۔ آیا ہوں جو مدینے میں کچھ دن گزار کے، ہے زندگی میں میری وہی دن بہار کے۔ آیا ہوں جو مدینے میں کچھ دن گزار کے، ہے زندگی میں میری وہی دن بہار کے۔ صفا پہ بوہریرہ کا ہوتا تھا ذکر خیر، صفا پہ بوہریرہ کا ہوتا تھا ذکر خیر، ہوتے تھے تذکرے وہاں سعد و زرار کے، ہوتے تھے تذکرے وہاں سعد و زرار کے۔ اب یہ ایک نظم ہے جو پڑھنی تھی۔ خون اتنا سرد کیوں ہے عالم اسلام کا،
بڑھ گئی ہے جب سے قوت عالمی شیطان کی، ہو گئی مشکل جہاں میں زندگی انسان کی، حکمراں ہر ایک ملت کا ہے باطل کا غلام، رہنمائی کوئی بھی لیتا نہیں قرآن کی، خون اتنا سرد کیوں ہے عالم اسلام کا، کیا خبر تم کو نہیں ہے کفر کے طوفان کی، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹتا بھی ہے، راہ حق پہ لڑنے والوں کو مدد رحمان کی، امت مسلم پہ جابر ظلم تو اتنا نہ کر، امت مسلم پہ جابر ظلم تو اتنا نہ کر، چھوڑ دے عادت خدا کے واسطے حیوان کی، کس نے شب خوں مارا اور کس نے جان دی، کی حفاظت کس نے سچے دین اور ایمان کی، کس نے کی برپا قیامت عالم اسلام پر، اے خدا بندہ بتا قیمت کیا ہے انسان کی، ایک دن اس شخص سے پوچھے گا رب ذوالجلال، پیروی کرتا ہے تو فرعون اور شیطان کی، باوضو ہو کر شہادت کے لیے ہو کر تیار، کس نے کٹوائی ہے گردن نظر اپنی جان کی، پوچھ لے گا آپ ہی ان کو میرا پروردگار، اللہ والوں کی بستی کس نے ہے یہ ویران کی، اللہ اللہ کی صدائیں گونجتی تھیں جس جگہ، رحمتیں چھم چھم برستی تھیں وہاں رحمان کی، جامعہ صفا میں تھے جتنے شریعت کے امین، جامعہ حفصہ میں تھے جتنے شریعت کے امین، وہ یاد تازہ کر گئے کربل تیرے میدان کی، ظلم اپنی جان پر کس نے کیا ہے سوچئے، ہے وہ ظالم بے حرمتی جو کرے قرآن کی، مومنو جاگو سروں پہ باندھ لو اپنے کفن، مومنو جاگو سروں پہ باندھ لو اپنے کفن، آزمائش کی گھڑی ہے آپ کے ایمان کی، آج کے روشن خیالی کے بھیانک دور میں، آج کے روشن خیالی کے بھیانک دور میں، ہے وہی مومن کے جس نے دین کی پہچان کی، جائیں گے جنت میں عابد، یہ وہ شاعر کا نام ہے، میرا بھی نام عابد قدرتی ہے، جائیں گے جنت میں عابد، ہے مجھے کامل یقین، راہ حق پہ جان جن لوگوں نے بھی قربان کی۔ نہیں گاڑی میں کہتے دھوکہ دیا نا، ڈاکٹر صاحب بھی انتظار میں رہے، کہتے گاڑی خراب ہو گئی ہے کچھ، اللہ رحم، ہاں ورنہ وقت پر یاد تو، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ توبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معاجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم أضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
مثل الفریقین کلاما والاسم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ سورہ ہود کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں 18 سے لے کر 24 تک۔ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے اور دنیا کے سب دانش مندوں نے کذب کو، جھوٹ کو بہت بڑی برائی شمار کی، غلط بیان، ایسی بات جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، اس کی کوئی سند نہ ہو، ایسی جھوٹ موٹ باتیں نظام عالم کو تباہ کرے، دنیا بھی برباد ہو جاتی۔ اگر ہر شخص دوسرے سے غلط بیانی کرے کیا نظام کرے گا؟ اور یہ جھوٹ جب دین کے بارے میں ہو اور سب سے بڑی سچائی کے بارے میں، جس سے دین جو ہے نا جنم لیتا کہ وجود باری تعالیٰ جو ہے کہ دنیا کا بنانے والا جو ہے ایک ہے، اسی نے دنیا بنائی، یہ ہے حق۔ سب سے بڑی سچائی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جب نہیں تھی دنیا تو ایک تھا جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ اب اس میں جھوٹ موٹ بغیر کسی سند اور دلیل کے جو لوگوں نے ملاوٹ کر دی اور یہ بات گھڑ لی جس کو شرک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں سے سب سے بڑا افتراء اور سب سے بڑا کلم کہتے ہیں کہ یار تم نے میرے شریک بنا لیے، رائی برابر تمہارے پاس ثبوت نہیں، کہاں سے پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس انتظام میں شریک ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ گھڑ کے اور ان کے سہارے پر تم نے اپنی زندگیاں برباد کر دی کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ ان کی نظریں نیازیں دیتے رہے کہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یار اس سے بچانے والے ہمارے لیے بڑے سفارشی ہیں، شریک ہیں۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ گھڑا گیا، اس کو اللہ نے دوسری جگہ مکر بھی کہا، فراڈ۔ ہوشیار لوگوں نے گھڑا، نیک لوگوں کا کوئی دخل نہیں، ان کا نام استعمال کیا، ان کے ناموں پر آستانے بنا لیے، درگاہیں بنا لی، دربار بنا کر بیٹھ گئے، آمدنیاں یہ کھا رہے ہیں، نام ان کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کو اولیاء اللہ کی تعظیم کا نام لے لی کہ اللہ کے مقرب پیارے بندوں کا ادب ہم کرا رہے ہیں۔ یہ اوپر لیبل لگا کر نہ خلق خدا کا راستہ انہوں نے کھوٹا کر بالکل گمراہ کر دیا۔ اور اس میں اتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں اللہ ہے، یہ بت جو ہیں مورتیاں، انہوں نے تو خلق خدا کو گمراہ کر دیا، مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے بدل۔ پیغمبر جو ہے نا دعائیں کرتا رہا، ازلنا کثیر میں یہ لے ڈوبے، وہ قبروں کی شکل میں ہوں، مورتیاں ہوں، یہ سب چیزیں جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کہتا تم نے ایسی بات غلط کر۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی ایک مرلہ زمین ہونا تو خواہ مخواہ کوئی کہے میرا بھی احساس، تو آپ جھگڑتے ہیں، عدالتوں میں مقدمے جاتے ہیں، ثبوت مانگے جاتے ہیں، عدالتیں پوچھتی ہیں یار تم کیسے حصے دار ہو، ہاں اس کے باپ کے بیٹے ہو، خرید میں کوئی رقم تم نے ادا کیا، کوئی تمہارے پاس دستاویز ہے پیش کرو۔ ایک مرلہ زمین میں شراکت نہیں کوئی تسلیم کرتا جب تک ثبوت نہ، اللہ کی سلطنت میں شریک بنا دی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ یہ نام ہے جو تم نے گاڑ لیے، اپنی طرف سے عہدے بنا لیے۔ عربی میں آپ دیکھ لیں بنائے ہیں، قطب ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، یہ عربی نام بول رہا ہوں کہ ساری دنیا کا ایک غوث ہے۔ ہر سال ایک پرچہ آسمان سے اترتا ہے کعبے کی چھت پر، تو وہ غوث ہی صرف اس کو لیتا، سبز رنگ کا پرچہ، اس کی تحریر کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا، ایسی لکیریں ہوتی، وہ جانتا ہے کہ کس کا تختہ اٹھنا ہے، کس کو حکومت دینی ہے، کیا اس دنیا میں کرنا، سارا انتظام غوث کرتا۔ 4 اس کے تحت قطب ہیں، 7 اوتاد ہیں، نیکیں ہیں زمین کی، ان کے سارے یہ زمین کے ہیں، 40 ابدال ہے، 70 نجبا ہے، 310 نقبا ہے، پھر ہر بستی کا ایک قطب ہے، پورا ایک نا نظام گھڑ لیا ہے بغیر کسی دلیل، نہ اللہ کی کسی کتاب میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی تھی اپنی مخلوق سے کہ اگر اس نے ایسا کوئی سسٹم بنایا ہے تو گزٹ میں جیسے حکومت اعلان کرتی ہے بھی یہ کمشنر ہے یا ڈی سی جس کو یہ کام ہے متعلقہ آدمی کی طرح رجوع ہے، اللہ بھی ساتھ کسی کتاب میں اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا، ہمیشہ کہا اور اپنے رب کو پکارو، یہی کہا، مگر گھڑ لیا۔ پنجابی میں، اردو میں آپ دیکھتے ہیں یہ لکھ داتا ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ گنج شکر ہے، بنا لی، بزرگوں نے نہیں کہا، آپ خود ہی بنا لیے، اور ان پر اتنا اصرار اور ضد کی کہ سارا جھگڑا ہی سی کا۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمرہ میں فرماتا اگر ایک اللہ کی بات ہوتی ہے جو سچ ہے اسی کی دنیا، تو ان کے دل جو ہیں بنتے پڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب دوسروں کی باتیں ہوتی نا بنوٹی، اس نے بھینسیں سرخ دی، سیاہ کر دی، سیاہ سرخ کر دی،
اذا جیسے خوش ہو، چہرے جو کھل جاتے ہیں کہ واہ واہ یہ ہے صحیح عقیدہ آدمی. تو اللہ تعالیٰ انہیں کا کہہ رہا ہے کہ ان سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے. جو ظلم تو اپنے پر ہی کر رہے ہیں مگر ساتھ خلق خدا کو بھی لے ڈوبے، بے شمار عوام کو گمراہ کیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. ان سے بڑا ظالم بھی کوئی ہوگا جنہوں نے اتنا بڑا جھوٹ گڑھ لیا کہ خدا کی ساری حکومت خود ہی بانٹ دی کہ یہ بجلی کے محکمے کا چارج ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ رزق کی کمی بیشی. کاذب، بالکل جھوٹ بنایا، کوئی ثبوت نہیں، کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں. اولئک یعرضون علی ربہم، اللہ فرماتا ہے ایک دن یہ لوگ جو نا اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے. رب پوچھے گا کہ بتاؤ کون سا ثبوت ہے، کس کتاب میں نے یہ نازل کیا تھا کہ میرے سوا دوسروں کی نیازیں دو، ان کے سامنے جھکو، ان کے حکم مانو. تم نے یہ سارا ڈھونگ رچا کر اپنا بھی بیڑا غرق کیا اور دوسروں کو اتباع کیا. یہ ایک دن اپنے رب کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. یہ دھمکی اور وعید سنا دی کہ یہ دھندا یوں ہی نہیں چلتا رہے گا کہ نذرانے وصولتے رہو اور فتویں کھاتے رہو. ایک دن رب کی عدالت میں تم جھوٹو پیش ہوگے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور گواہ اٹھ کر اللہ کی عدالت میں گواہی دیں کہ اللہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں یہ غلط باتیں بنائی تھی، اپنی طرف سے ساری باتیں گھڑیں. وہ گواہی پیغمبر بھی دیں گے کہ ہم نے تو کوئی بات ان کو نہیں بتائی. فرشتے دیں گے کہ جو ہم نوٹ کرتے رہے یہ لوگ جھوٹ بولتے رہے اپنی طرف سے. الا لعنت اللہ علی الظالمین. اللہ فرماتا جب یہ کاروائی ہوگی کہ گواہ گواہی دیں گے، پیشی ہوگی، تو پھر میں اعلان کر دوں گا کہ ایسے ظالم جنہوں نے دین پر یہ ظلم کیا اور دین کو برباد کیا، ان پر اللہ کی لعنت. اللہ کی لعنت سے بڑھ کر، اس پھٹکار سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کے اس پر لعنت، یہ اس کے قتل کی طرح ہے. اتنا بڑا جرم کیا تم نے، یہ کیا کیا کہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا، اس کا اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں. اتنا بڑا فیصلہ. الا لعنت اللہ علی الظالمین. اللہ کہتا سن لو، یہ جرم کرتے رہو تو اب ایسے ظالم پر اللہ کی لعنت. مایوس ہو تم میری رحمت سے، تم ساری خلقت کو جہنم میں کھیل کر لائے گئے. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا. یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جھوٹی کہانیاں گھڑ گھڑ کر کہ قبر میں فرشتے آئے تو ان حساب لینا چاہتے. اس نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں رب کون ہے، رسول صرف اتنا جانتا ہوں میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی تھا. انہوں نے کہا یار بتا رب کون ہے، رسول اتنے میں حضرت شیخ آ گیا. انہوں نے کہا کون ہو تم حساب کرنے والے؟ میرا دھوبی حساب پوچھتے پھر جاؤ. وہ چلے گئے اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کی کہ اس نے تو ہمیں یہ کہ کہا اتنا ہی کہا کہ اس قبر سے چلے جاؤ، یا کہہ دیا پھر آنا ہی نہ کسی قبر میں. کہا نہیں اتنا ہی کہا پھر بھی اچھا ہو گیا، ورنہ اگر وہ یہ کہہ رہا زمین پر جانا ہی تمہارا نعرہ غوثیہ یا اللہ. اللہ کہتا ہے تو اللہ کے راستے سے روکتے، ڈاکو بن کر بیٹھے ہوئے، مسجدیں سنبھالی ہوئی، ممبروں پر چڑھے ہوئے، قرائت الجواہر ہے، فلاں کتاب ہے، قرآن ہے، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث نہ، اپنی لکھی ہوئی کتابیں، لال کتابیں جو تمہارے بڑوں نے لکھ لی وہ سناتے رہے. میں نے وہ آریہ سماج کا جو بانی تھا دیانند، وہ بھی کچھ وہابیوں سے متاثر ہو گیا، توحید کی سمجھ آ گئی، مگر احسان نہ مانا کہ اسلام سے مجھے سمجھ نہیں. کہنے لگا یہ ویدوں میں ہی سب کچھ ہے، قرآن کی ضرورت ہے. سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا آریہ فرقہ بنا، حالانکہ توحید اسلام کی سی کی، وید میں کوئی توحید نہیں تھی. ڈالی ترجمے کی یہ دین بنانا چاہ کے جو اسلام کہتا ہے یہی توحید ویدوں میں. وہ سناتن دھرم والے ہندو پرانے عقیدے والے روتے رہے کہ نہیں سنسکرت میں یہ ترجمہ ہی نہیں. مگر اس نے اپنا اسلام سے بچنے کے لیے نا کہ ہمارے پاس پہلے ہی توحید. تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص مرنے لگا تو وہ براہمن آ گئے، پنڈت. انہوں نے کہا بھائی روحیں جو ہے نا، راستے میں ایک ندی آتی ہے، وہ ندی روح پار نہیں کر سکتی جب تک وہ نا کسی شخص نے گائے نہ صدقہ کی ہو. گائے کی دم پکڑ کرنا میت پار کرتی ہے وہ ندی، ورنہ وہاں گھوسے کھاتی. گائے اس نے تاری ہوئی کہ اس کے پاس گائے ہے بڑی اچھی، بیٹے کے پاس لینی ہے. اور بیٹا کہنے لگا پنڈت جی میں اور جتنا چاہے صدقہ کرتا ہوں، گائے تو رہنے دو، میں اس کا دودھ پیتا ہوں، زمیندارہ کرتا ہوں، لسی پیچھے جاتی ہے، بچے نہیں. کہنے لگا نہیں گائے کے بغیر تو وہ ندی پار ہی کوئی نہیں کر سکتی. لے گیا. لوگوں نے کہا یار تیرا باپ وہاں ڈوبے گا، دے دی. اب وہ بیچارہ کاروبار پر جاتا تھا، ایک دو دن جب نہ کچھ دسی نہ لئی دودھ دہی نہ گیا، تانگ آ گیا.
گھر لوٹا تو اسی کے ہاتھ میں اسی طرح پرانی تھی، لے کے نا برامد کے کر دیا۔ پنڈت جی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مہاراج، اس نے کہا آنا کیا، کھول میرے گھر باندھ کرا۔ اس نے کہا توبہ توبہ، دان کرنے کے بعد اس نے کہا توبہ۔ کہنے لگا تیرا باپ گوتے، کہنے لگا گائے تو یہاں بندی ہوئی، کہاں گئی ہے میرے باپ کو ندی پار کرے، آپ کے پاس ہے۔ اگر ابا جی کو یہ ضرورت ہوتی تو میں پار کرا کے لے آتا اور گھر باندھ لیتا، تو زیادہ کام کیا تھا۔ پنڈت نے کتاب نکالی، دیکھو بزرگوں نے لکھا، وہ کہنے لگا بزرگ بھی کنجر تمہاری طرح کے تھے، تمہارے ہی بڑے تھے، انہوں نے ساری فراڈ کی باتیں لکھ لی۔ تو یقین جانے یہ اتنے بڑے ڈاکو ہیں برہمن اور پادری اور مولوی کہ اپنی باتیں گھڑ کر لے گئے کہ ہمارے بیٹوں کا کام چلتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ دین کے راستے سے تم روکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان اب بھی ہے، وہ یہودی عالموں سے کہتے ہیں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے ہو، اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونے سے لوگوں کو تم نے روکنا، لوگ سب جنتی ہو جاتے اگر تمہارے یہ جھوٹ اور مکر کی باتیں نہ ہوتی۔ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اور اللہ کا راستہ بالکل سیدھا، اس میں کوئی بار نہیں، ادھر ادھر کی گلیاں نہیں، ڈائریکٹ ہے۔ توبہ کرو، اللہ کی طرف چل پڑو، اللہ سامنے۔ مگر انہوں نے ادھر کی پگڈنڈیاں بنا دی کہ نہیں اس دربار پر حاضری دینی پڑے گی، اس کا واسطہ اور وسیلہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتی ہے، ادھر ادھر لوگوں کو بھٹکا کر لے جائیں جنگلوں اور بیابانوں میں، بیچارے وہاں مر جائیں بھوکے پیاسے۔ توحید کا سیدھا راستہ جو ہے اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ کیسی نشاندہی کرتا کہ یہ لوگ ہی اصل میں قیامت کے منکر ہیں۔ آپ نہ سمجھیں کہ یہ واز کرتے ہیں آخرت وغیرہ، فرمایا بالکل ان کا تجزیہ کرے نا، یہ دل سے مانتے ہی نہیں کبھی حساب کتاب ہوگا۔ اور حساب کتاب کو اگر زبانی یہ کہتے بھی ہیں کہ آخرت آئے گی تو کیا ہے ماننا، جب وہ بیکار ہوگی کہ اللہ سنتا رہے گا، مال تولے جائیں گے، بعد میں کوئی حضرت صاحب اٹھیں گے، چھوڑیں دی یہ کاروائی، کیا آپ فیصلے کرتے پھرتے ہیں کہ میرا بندہ بخشے اس کو۔ جب یہودیوں نے تالمود میں لکھ لیا کہ اللہ ساری کاروائی کے بعد دوزخ کی طرف بھیجے گا، ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر بیٹھے ہوں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے کہ جس کو لائے ہو یہ مختون ہے یا غیر مختون، اس وقت ختنہ صرف یہودی کراتی، وہ کہیں گے یہ تو مختون ہے ختنہ شدہ، تو کہیں گے ختنہ شدہ دوزخ میں جانے دوں گا، کرو واپس، بس اللہ بھی منہ دیکھتا رہے گا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ آخرت کے منکر ہے، اور یقین جانے سن لیں، بڑے آپ پڑھے لکھے ہیں، ساری ٹان ختم ہوگی، ڈرائیں گے، قیامت کی باتیں ہوں گی، آخر میں بیڑا غرق ہو جائے گا کہ گناہ گار ہو نہ گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی۔ کیا کریں گے آپ؟ یہ مسیح دنیا کتنی مہذب ہے، پڑھی لکھی ہے، کیا وہ شراب کو چھوڑے اور زنا کو چھوڑے؟ جب انہیں بتا دیا گیا یار عملوں سے اگر جنت ملتی تو اللہ اپنا بیٹا کیوں بھیجتا؟ وہ بیٹا اتنا پیارا مسیح اس نے دنیا میں بھیجا، بے گناہ، اس نے دکھ اٹھائے، شریف پر چلا، تمہاری خاطر جان دی، یہ قربانی ضائع جانی؟ اس نے تمہیں بخشوا دیا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ یعنی ساتھ ہی قیامت کا ذکر اور اس کے ساتھ چور دروازے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں یا شرکیہ عقیدہ، اس کا لازماً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگ آخرت سے بے فکر ہو جاتے ہیں، انہیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، آتی رہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں جو اصل میں قیامت کے منکر ہیں، کوئی ان کے زبانی اقرار کا فائدہ نہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، اور دنیا میں جو انہیں مہلت ملی رہی کہ یہاں یہ غرق نہیں کر دیجیے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ زمین میں ان سے کوئی ہار نہیں گیا تھا کہ یہ قابو نہیں آ سکتے تھے۔ اب بھی لوگ سوال کرتے کہ دنیا میں غلط کام ہو رہا ہے، اللہ کہاں گیا؟ کہا اللہ یہی ہے، ربی پکڑ سکتا ہے بش کو بھی اور مشرف کو بھی، مگر اس نے ہر کے شخص کے لیے اس دنیا میں اپنا نا کردار ادا کرنے کے لیے وقت رکھا کہ نیکی بدی کمال ہو جو کر لی۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ عاجز نہیں تھا ان سے، وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کوئی ایسے مددگار تھے جنہوں نے اللہ کا ہاتھ روکا ہوا تھا۔ وہ مہلت اب ہوگی ختم، ضاعف لهم العذاب، اب انہیں دگنا عذاب ہوگا، خود مرا ہوئے دوسروں کو کیا، ان کو دوسروں کے مقابلے میں ڈبل عذاب دوں گا، پروتوں کو اور پنڈتوں کو۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور گناہ ان کا یہ ہے کہ نہ یہ سننے کی تاب لاتے تھے اور نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے۔ یہ جرم ہے ان گمراہوں کا اور بے دینوں کا کہ کان بند کیے ہوئے، ان کے پیشوں نے کہا نہیں دوسروں کی بات نہ سنو، گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ نے کان دیے ہیں کہ سنو، آنکھیں دیے کہ کھولو اور پڑھو، نہ آنکھیں کھولتے ہیں کہ دیکھ ہی لیں کسی کی، کہنے بھائی یار یہ کیا تھا، قرآن پاک دیکھ لیں، حدیث پاک کا نہ دیکھتے تھے نہ سنتے تھے۔ اور اسی لیے جہنم کا ذکر جب سورہ ملک میں آتا
کے فرشتے کہیں گے یار تمہیں کوئی سمجھانے والا نہ ملا؟ تو کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب، اگر سنا کرتے اور غور و فکر کر لیا کرتے تو آج دوزخ میں کیوں ہوتے؟ یعنی سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ایک آدمی عقل مند اللہ نے اس کو پیدا کیا، کان آنکھ لیے، بھائی آنکھوں سے دیکھ لے، کانوں تسلی کر کہ جو یہ غریب کہہ رہا اگر یہ اللہ رسول کی بات ہے مان، تو یہ سنتے نہیں تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اپنا بیڑا غرق کیا، کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، نہ وقت سنبھالا، نہ ہوش کیا، اور نہ اپنی بات جو تھی نا درست اس کو قبول کرنے کی توفیق ہوئی۔ اب یہ تباہ ہو گئے، کسی کا کیا بگڑا، جہنم میں اب جلتے رہیں گے، نقصان اپنا ہوا، دین کا کچھ نہیں بگڑا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور جن سہاروں پر یہ بھروسہ کیے ہوئے تھے نا کہ ہماری مدد کے لیے اولیاء آئیں گے، فرمایا سارے گم ہو گئے۔ اس دن آوازیں دیں گے، اللہ قرآن میں کہتا ہم کہیں پکارو ان کو، پکاریں گے اور سارے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، چیختے رہیں گے مگر سب وہ چیخنا چلانا بیکار جائے گا۔ کیوں مدد کے لیے آئیں گے؟ وہ تو نیک توحید پھیلاتے رہتے، وہ ساری عمر اللہ کی طرف بلاتے رہے، وہ ان کی مدد کو کیوں آئیں گے؟ بلکہ فرشتے جو ان کا قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا اللہ ہم تیرے ساتھی تھے، ہم شیطان کے ساتھی ہیں کہ ان کو شرک سکھاتے؟ ان کی اپنی بدبختی ہے کہ یہ ڈاکوؤں کے ہاتھ پہ چڑھ گئے، ہم نے یہ باتیں کبھی نہیں ان کو سکھائی، توبہ توبہ، ہمارا ان سے کیا تعلق، ہم تو تیرے دین کے حامی تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنا بیڑا غرق کر بیٹھے، جن کی مدد کے امیدوار تھے وہ گم ہو گئے، کوئی نہیں آیا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون۔ تو نتیجہ کیا نکل؟ لا جرم، لازماً پھر یہی لوگ آخرت میں سب سے بڑے خسارے میں ہوں گے کہ جس بھروسے پر زندگی گزار دی کوئی بھی کام نہ آئے۔ کہاں ہے مددگار اب؟ ما للظالمین من انصار، شرک کرنے والوں کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا، چیختے رہ جائیں گے پھر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اکثر یہی انداز اپناتا ہے کہ ایک تصویر پیش کی، اس کے مقابلہ میں ان کا ذکر کیا کہ شرک کرتے رہے، شرک سکھاتے رہے، یہ جہنم میں گیا۔ اب دوسرا طبقہ آ گیا جو جنت میں جانے والا ہے، جو ہمیشہ کی سلطنت کے مالک ہوں گے، اللہ کے حضور رہیں گے، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے صحیح عقیدہ اپنایا۔ ایمان کی بات یہ آ جائے گا مضمون، وہ انسانی قانون اور الہی قانون آج پڑھا، اس کا آخری حصہ اسی لیے چھوڑ دیا کہ ڈاکٹر صاحب بھی نہیں تھے، چوٹ رہی تھا کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ وہ یہی بات ہے ایمان، جب لوگ اللہ کے رسول کو سچا مان لیتے ہیں نا اور یقین کر لیتے ہیں کہ یہ انسان کا بنایا قانون نہیں اللہ کا ہے، اور کوئی پولیس دیکھے نہ دیکھے، کوئی سزا ہمیں ملے نہ ملے، اللہ دیکھ رہا، اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونے ہوں گے تو وہاں کوئی بچانے والا نہیں۔ اس پر جو ایمان لے آتے ہیں وہ بغیر کسی نگرانی کے خود ہی جرم سے بچتے ہیں، ورنہ لوگ جو ہے نا ان کو یہ قوانین انسانی روک نہیں سکتے۔ تو فرمایا جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے پھر نیک کام کیے، صرف مان کر نہیں رہ گئے۔ قرآن مجید میں یہ دونوں چیزیں آپ اکٹھی پڑھتے ہیں، ایمان اور نیک کام۔ اللہ کہتا ہے کہ جو صرف کہتے ہیں مان لیا، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ایک شخص کہتا ہے یہ زہر نہیں، دوسرا کہتا ہے میں نے مان لیا زہر ہے، کھاتے دونوں تو زہر اپنا اثر دکھائے گا۔ جو مان رہا کہ زہر ہے اس کو معاف کر دے کہ یہ مانتا، چلو وہ مانتا نہیں، یہ مانتا تھا، بھائی ماننے سے تو جرم بڑھ گیا، وہ تو شاید اسے ابھی سمجھ نہیں آئی، تو مان گیا تھا کہ زہر کیوں کھا۔ اس لیے یہ کوئی رعایت نہیں کہ کلمہ گو آئیں ان کو معافی، ظلم کرتے ہیں، دین سے ٹھٹا کرتے، مانتے ہیں تو پھر کرو نیک کام۔ مردہ ایمان کے نائب درم، علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ ایمان مرا ہوا ہے جو پریکٹس میں نہیں آتا، نماز اللہ کی طرف فرض سے پڑھتے ہی، زکوٰۃ دو اللہ کا حکم ادا نہیں کرتے۔ ایسے ماننے کا کیا فائدہ؟ اپنے خلاف اللہ کو ثبوت دے رہے، حجت قائم ہو رہی ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ حکم ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کی باتوں کو سچا مانتے ہیں اور پھر وہ نیک کام کرتے ہیں جس کا دین نے حکم دیا۔ اور ساتھ بڑی پیاری بات کی، حکیم صاحب بھی صوفیہ کی بات کر رہے تھے۔ اب صوفیزم بھی جو نا وہ ٹھیک ہے، گمراہی رہ گیا، نہ کوئی جہاد نہ کوئی، ورنہ جو کام شروع کیا تھا جس پر بنیاد رکھی تھی کہ یہ احسان ہے، وہی چیز ہے جس کو حضور نے فرمایا تھا احسان ایسا ایمان اور اسلام کے اگلا درجہ کہ عبادت ایسے کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا۔ بات تو بڑی تھی کہ دین جو ہے اس میں کوئی جان بھی ہونی چاہیے، رسمی چیزیں کہ میں نے لوگوں کے سامنے رکوع سجدے کر دیے، دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جو اللہ کو مان گئے، دین کو سچا جانا اور نیک کام کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور بجائے تکبر کے اور غرور کے ہر وقت وہ اپنے رب کے سامنے جھکے رہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا پس زمینیں
کوئی زمینیں اونچی ہیں کوئی نیوی زمینیں، ان کو عربی میں خبط کہتے ہیں، وہ زمین جو نچلی ہوتی ہے نا پست، اس کو خبط کہتے ہیں۔ اخبطوا الی رب، سارا کچھ کرنے کے باوجود ان میں کبھی یہ غرور پیدا نہیں ہوا کہ ہم بڑے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے ہر وقت سر جھکائے رہے کہ یہ توفیق جو ہے اللہ کی طرف سے، ورنہ کچھ نہیں۔ اسی لیے امام جعفر الصادق فرماتے ہیں ایک صدیق مسجد میں داخل ہوا اور ایک جو تھا فاسق داخل ہوا، جب نکلا تو فاسق صدیق بن گیا اور صدیق جو تھا وہ فاسق شمار ہوا۔ صدیق نے بڑے غرور سے کہا کہ میں نے یہ عمل کیا، یہ اللہ نے کیا سوچا، کیا حصہ اس میں تیرا، تو میرا بنایا ہوا، ایمان کی دولت میں نے دی، بولنے کی توفیق دی، کلمے میں نے سکھائے، تو بجائے اس سے کہتا کہ اللہ کی مہربانی، تو ناز کرتا۔ عجب جو ہے نا، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا بہت بڑا گناہ، کہ اپنی عبادت اور عمل پر آدمی نازاں ہو جائے کہ میں بہت اعلیٰ کارنامے سر انجام دے، شکر گزار نہ ہو۔ اور فاسق تھا جو تھا، اس نے جب دعا مانگی کروایا کہ اللہ مجھ سے زیادہ تیری زمین پر کوئی گناہ گار نہیں ہے، میں اب شرمسار ہوں اور نادم ہوں، وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں، وہ صدیق بن گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا توحید کی یہ سمجھ آئی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی تو نہیں سمجھ سکا کہ نہ کوئی حرکت کر سکتا، نہ کسی میں کوئی طاقت ہے، وہ سارا میرا فضل، میرا کرنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے تم کرے، تمہارا اس میں کیا، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جیسے نیک لوگ کہتے بات ایسی۔ تو فرمایا جو ایمان لائے، نیک کام کیا اور پھر ان میں ناز اور تکبر نہیں پیدا ہوا، وہ اپنے رب کے سامنے جھکے ہی رہے، آج ہی کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہوں گے، جنت کے باغ سے ان کو الاٹ ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہاں یہ پھر ہمیشہ رہیں گے، نہ موت آئے گی، نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ نکالے جائیں گے، نہ اکتائیں گے کہ تنگ آ گئے، نہیں، وہاں ہر روز نئی دنیا ہوگی، ترقی رہیں گے۔ اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل فضل کا جیسے کہ نا خلاصہ نکال دیا، مثل الفریقین کلاما ولا سمع ولا بصیر۔ اب یہ دو گروہ ہیں لوگوں تمہارے پاس، ایک گروہ ہے اندھا اور بہرا، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا، یہ مشرک اور بدعتی ٹولہ ہے، والبصیر ہے والسمیع، ایک مومن اور موحدین کا ٹولہ ہے جو دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں، یہ تندرست ہیں، آنکھیں بھی کھلی، ہر وقت غور و فکر کرتے ہیں، مطالعہ سنتے بھی ہیں، وہ ہیں بہرے رندے۔ یہ ہے ان دونوں فریقوں کا حال یستویان مثلا۔ پھر سوال کیا کہ اندھا اور سجاکھا، بہرا اور سننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں بھی ان کا انجام طریقہ الگ الگ ہوگا، کوئی ٹھوکریں کھائے گا، کوئی ٹھیک چلے گا، آخر میں نتیجہ الگ الگ آئے گا، کس طرح برابر ہو جائیں گے؟ افلا تذکرون، تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے، سوچے کیوں نہیں؟ اس راہ پر چلنے والے کسی اور جگہ پہنچیں گے، دوسرے راستے والے جو ہیں وہ انعام کے مستحق ہوں گے۔ اب ان سے چن لو، جہاں جانا چاہتے وہ راستہ پسند کر لو، یہ آپشن تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، جو کرو گے وہ سامنے آ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ حکیم صاحب پہلے بھی اعلان فرما چکے ہیں، پھر کیونکہ اگلا اجتماع جو اس سے پہلے حکیم صاحب نے بتایا کہ لاہور سے بھی چلا آئی ہے کہ 6 جولائی کو وہاں لاہور میں تربیت گاہ ہو رہی ہے، ایک تو اس کے لیے بھی ساتھیوں کو تیار ہونا، اور دوسرا برا جمعہ پر بھی اعلان کریں گے کہ حافظ زاہد حسین صاحب امیر تحریک جو نا 5 جولائی کو وہاں تشریف لا رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی پروگرام ہفتہ کا دن ہوگا تشکیل دینا کہ کسی وقت پھر کچھ ساتھی اکٹھے ہو کر ان کی بھی بات سنیں۔ حکیم صاحب یہی بات کہنی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہاں تھوڑا وقت رہ گیا، اگر کوئی ہے سوال ذہن میں تو آپ بڑی خوشی سے پوچھیں۔ فضل و کرم فرمایا نا، دے دینا سوال کرنا تھا۔ نواز صاحب بھی آئے، ڈاکٹر شکیل صاحب سوال کریں گے، چلو دوسرے لوگوں کا بھی بلا ہو جاتا۔ مولانا یہ قادیانیت کا فتنہ پھر اٹھ رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، معاملات اچھے ہوتے ہیں، تو کیوں کر ان کو تبلیغ سے روکا جا سکتا ہے؟ یعنی ہمارے اپنے ادارے میں ہی ہاسٹل میں یہ شوشہ اس وقت ہے، وہ لوگ اس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں نا کہ واپسی کا راستہ کوئی نہیں رہتا۔ یہ ہنگامہ کیا جو اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کچھ لڑکے تھے جو قادیانیت کی تبلیغ کر رہے تھے؟ اس کے بارے میں متصدقہ اطلاعات تو نہیں ہے، لیکن سننے میں یہی آیا کہ وہاں پہ پوری ایک ٹیم ان کی بن گئی تھی،
جس سے کوئی 22-23 کے قریب لوگ مرتد ہوئے ہیں، قادیانیت میں آئے ہیں۔ ان میں کچھ لڑکیاں بھی شامل ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس، اور لڑکے بھی ہیں۔ لیکن جب یہ بات آگے چلتی ہے نا تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا اخلاق اور معاملات میں یہ اس قدر اچھے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا سا بھی ان سے ڈائریکٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے واقعی صحیح دیندار یہی ہیں، جبکہ ہمارے مسلمان لوگ جو تبلیغ کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں یا عام طور پہ، وہ اخلاق میں اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے اور اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے جو صورتحال کا ذکر کیا نا، ہے تو تشویشناک۔ یہ صرف قادیانیوں کا معاملہ نہیں، لوگ غیر مسلموں کے بارے میں جو بالکل اعلانیہ کافر ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مشنریز ہیں، کتنا اچھا اخلاق ہے، اسپتالوں میں کیا سلوک ہے ان کا، غریبوں کی امداد کرتے ہیں۔ تو ان باتوں سے ہی لوگ متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو کافر وغیرہ تو کہتے ہیں، مگر کیا ہے آپ کے کرتوت، اور وہ لوگ کیسے اچھے ہیں۔ مگر یہ جو اخلاق اور ساری چیزیں نا، یہ ڈاکٹر صاحب کوئی چیز نہیں، ان کی کیا اہمیت ہے۔ جیسے ایک ڈاکو جو ہے نا بڑا اچھا سلوک کرے، کسی آدمی کو مٹھائی وغیرہ کھلائے اور ساتھ لے جائے جنگل میں جا کے لوٹ لے اور اس کو قتل کر دے، تو کیا اس کے اخلاق کو کر رہا ہے؟ جب برباد کر دیا، ایمان لوٹ لیا، دوزخ کے مستحق کو بنا دیا، تو ایسے اخلاق پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ کوئی آدمی کسی کی گھر جو ہے نا جائے، ان کے بچوں کو پیار دے، عیدیاں دے، تحفے دے، نیت بات ہو کہ اس کی بیوی کے ساتھ برے تعلقات کیا ہم کرنے، آپ ہی بتائیں کہ اس کے حسن اخلاق کو روتے رہے۔ انجام کیا کہ دین اسلام سے یہ لوگ کٹ جاتے ہیں، ایک دجال کو نبی مان لیتے ہیں، باقی امت کو پھر یہ جو رہتے ہیں انہیں دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ جب اسمبلی میں یہ بات چل رہی تھی کہ انہیں غیر مسلم قرار دیا جائے، تو یہ بھٹو وغیرہ یا غلی خان ان کو کیا یہ مولویوں کی باتیں متاثر کر سکتی ہیں؟ وہ بھی کتابیں نکالتے تھے بڑی بڑی، یہ بھی نکالتے تھے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آخر جس یہاں جا کر بات جو ہے نا لوگوں کے پلے کچھ پڑی، تو مولانا ظفر احمد صاحب نے یہ پوچھا خلیفے سے، ناصر احمد سے، کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم لوگ جو مرزا غلام احمد کو نہیں مانتے، ہم کیا؟ اب یہاں وہ توڑیہ نہ کر سکے، چلاکی کرتا، کوئی پھیرا پھیری کر لیتا، مگر اس نے صاف کہہ دیا کہ جو لوگ مرزا غلام احمد کو نہیں مانتے سارے کافر۔ اب یہ سارے لوگ جو ہے سے چیخ اٹھے کہ پھر تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ یا ہم مانیں کہ ہم غیر مسلم اکثریت ہیں، یا آپ کو لکھیں کہ آپ غیر مسلم اکثریت کرے، ایک تو رہ ہی نہیں سکتے۔ جب ہم کافر ہیں تو پھر کیا ہمارا تارا تھا؟ تو اس لیے بات یہ کوئی سرسری نہیں، ملت سے کٹ جانا، اور 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہمارے ساتھ پھر یہ نماز نہیں پڑھتے، امام کعبہ کے پیچھے بھی نہیں پڑھتے۔ مرزا بشیر الدین محمود سے پوچھا گیا کہ یہ غیر احمدی لوگ جو ہمیں غیر احمدی بنا دیا، جو اصل میں احمدی تھے، آپ احمدی بن بیٹھے کہ ان کا کوئی بچہ مرا ہوا چھوٹا سا جنازہ ہو رہا ہم شریک ہو جائیں۔ اس نے کہا سکھوں اور ہندوؤں کے مرتے ہیں بچے، تم ان کے جنازوں میں شریک ہوتے ہو؟ ایک نبی کے منکر ہیں کافر، بات بھی ٹھیک ہے، اگر نبی ہے تو پھر اس کے منکروں کو کیا رائے دینی؟ تو یہ چھوٹا موٹا اختلاف نہیں، بہت بڑا اختلاف ہے۔ اس لیے علامہ اقبال جیسا آدمی جو پہلے ان سے اخلاق سے متاثر تھا، باقی اس نے لکھا کہ قادیان میں ایک تحریک نکلی ہے، وہ ٹھیٹھ اسلام کا نمونہ ہے، بڑے اچھے ہیں، مگر یہ سارا دجل و فریب جب سامنے آیا کہ یہ تو امت کو ٹکڑے کرنے والی بات، بجائے وحدت پیدا کریں گے، پہلے کچھ مسلمان ہیں ان کو بھی ساروں کو کافر قرار دو اور آپ مسلمان بنتے پھر۔ تو ان کو جو ہے نا ڈاکٹر صاحب سمجھانے کے لیے جو باتیں نا مناظروں کی اور بحثوں کی، اس سے عام آدمی جو ہے نا وہ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ توفی کا کیا معنی، رفع کا کیا معنی، یہ تو عالموں کے بھی سمجھنے کی نہیں ہے، تھوڑے سمجھ جائیں۔ بات جو سمجھنے کے لیے خلاصے کے طور پر بیان کر دیں، چلو وقت تھوڑا، کہ قادیانی تحریک نے جو دین کو نقصان پہنچایا نا، سارے انبیاء کی دعوت آدم علیہ السلام سے کہ جڑ کاٹ دی ہے نبیوں کی۔ اس لیے جب میری بات ہوتی نا، یہاں بھی مصطفیٰ آباد میں آپ کے اسپتال کے سامنے اس محلے میں اکٹھے ہوئے تھے، لڑکوں کو گمراہ کر رہے تھے یہ دارالقرآن میں، وہ پھر میرے پاس آئے، طے ہوا کہ بات ہوگی، گئے تو ضلع کے مربی تھے، شہر کے جو سی خطیب وہ تھے، بہت جمع ہوئے تھے محلہ ہی۔ اسی وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ سارے لوگ ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں، مسجد بھی اندر بنائی ہوئی، تو اکٹھے ہوئے۔ تو میں نے بعد ہی ڈاکٹر صاحب یہاں سے شروع، میں نے نہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ، یعنی میں نے کہا یار میری بات کرو، میں اسلام چھوڑنا چاہتا، بالکل یہ دین کوئی نہیں، میں نہیں ماننا، مجھے بتا سکتے ہو بتا۔ وہ حیران ہو گئے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ ساری دنیا کی کتابیں پڑھ کر اور لوگوں کو دیکھ کر یہ فلسفی ہیں، یہ سائنسدان ہیں، یہ فلاں ہے،
اکتا کرنا کہ وہ بیچارے دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس حق ہے، کہتے تھے ہمارا خیال ہے کوئی سچا غلط۔ ایک گروہ ایسا نظر آیا جس کا اعلان یہ تھا کہ ہم ظن و تخمین یا اندازوں سے بات نہیں کرتے، ہمیں اللہ علم دیتا اور یہ 100% درست حق، یہ انبیاء کی جماعت۔ اب انبیاء کا حال جب بعد میں دیکھا کہ یہ ایک بات کیا، میں نے نام نہیں لیا میرے کا، بات اسی کی کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ بتایا گیا، بعد میں وہ بات نکلی جھوٹ نہیں ہوا سے کہ لوگوں نے کہا حضرت صاحب آپ نے تو یہ پیش گوئی کی تھی اور تحدی سے کی تھی کہ میرے سچے جھوٹے کو پرکھنے کے لیے یہی ایک نشان کافی کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے، اگر یہ میرے نکاح میں نہ آئی تو میں جھوٹا یہ چلایا۔ اس نے کہا مجھے بھی شک گزرا تھا کہ شاید میں سمجھنے میں غلطی کر کے، مگر پھر مجھ پر وہی ہوئی الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اس لیے بیوہ ہو کر بھی میرے نکاح مرتے دم تک یہ دہراتا رہا، نہیں آئی۔ اب اس ظالم نے کیا کیا، سارے انبیاء کا بیڑا کر کے کہنے لگا یار میں کیا کروں، فیصد ہوتا ہے، کہنے لگا جو بدکار عورتیں نا فحشہ اور کنجریاں، کئی پیش گوئیاں ان کی بھی سچی ہو جاتی اور کئی نبیوں کی بھی سچی نہیں ہوتی، فیصد نکالا کرو، جس کی زیادہ ٹھیک ہونا وہ نبی، جس کی کم ٹھیک ہو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، ساری نہیں سچی ہو سکتی۔ اور اس کے لیے بنیاد بنا لیا کہ یونس علیہ السلام نے بھی پیش گوئی کی تھی 3 دن کے بعد عذاب کی، وہ نہیں پوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میری بیوی میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ بیویوں نے وہاں لے کر سرکنڈا پیمانہ ہاتھ ماپے آپ کے سامنے، آپ بھی چپ رہے، جس سے پتہ چلا حضور بھی نہیں سمجھتے تھے کہ ہاتھ لمبے سے مراد کیا۔ بعد میں جب فوت ہوئی تو حضرت زینب فوت ہوئی، وہ پتہ چلا کہ خیرات زیادہ کرتی تھی، یہ ہاتھ لمبے، تو نبی بھی نہیں سمجھتا اور کبھی اللہ نہیں اس کا وعدہ پورا کیا، میں کیا۔ اس لیے نتیجہ یہ خلاصہ لکھ رہے ہیں کہ نبی کا نشان کیا، پیش گوئی نکلی جھوٹی ہوئی تو پھر کیا ہوا، پچھلوں کی بھی نہیں۔ میں نے یہ لمبی بات نہیں ہوئی، پھر میں نے یہ کہا کہ یار نبیوں کا بھی پول کھل گیا کہ کہہ دیتے ہیں بعد میں پورا نہیں ہوتا، پھر دانت نکال کر دکھاتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے آپ کس پر اعتماد کریں، یہ چھوڑ دینا چاہیے، کوئی نبی نہیں ماننا۔ آپ تو نئے کی بات کرتے ہیں نا، پچھلے بھی نہیں ماننے، ان کی پیش گوئیاں نہیں سچی۔ آپ یقین جانے ہاتھ کھڑے کریں، وہ سمجھ گئے کہ باتیں کہنے لگے ہم نہیں جواب دے سکتے، آپ ربا چلیں گے۔ میں نے کہا انہوں نے وقت لے لیا، وہاں بشر احمد صاحب 2-4 دن دعوت و ارشاد، وہاں چلے گئے کاروں میں، 2 کاروں میں ہم لوگ جائیں گے۔ نماز ظہر کے بعد بڑا لمبا دالان تھا، 4 پائیاں بچی تھی، وہاں بیٹھ گئے۔ اب وہاں جب بات چلی نا، میں نے وہاں پینترا بدل دیا، وہاں یہ نہیں پھر موضوع چڑھا، میں نے یہ کہا کہ یار جو چاہے تحقیق تھی نا مرزا صاحب کی، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، آپ اس پر بھی اگر بات کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے، شوق پورا کریں، مگر اب یہ سوال ہے صرف کہ انہوں نے کیوں ابن تیمیہ ابن قیم کا نام لیا، کتنے بڑے امام بھی عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے قائل۔ یہ اگر کہیں انہوں نے کہا تو دکھاؤ، ورنہ مانو کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ کیوں بولا، مر گیا عیسیٰ علیہ السلام، اپنی دلیلیں دیتا رہتا، ابن تیمیہ ابن قیم کا نام کیوں؟ یقین جانے 5 منٹ کے لیے بشر لیٹ گیا بالکل جیسے موت ہو جائے، اور کافی دیر کے بعد سنبھال کے کہنے لگا میں نے تو ابن تیمیہ ابن قیم کی کتابیں نہیں پڑھی۔ یہ قادیانی جو ساتھ چلے کہنے لگے ہم نے 80 سال میں اس کا یہ برا حال نہیں دیکھا۔ میں نے کہا نہیں دیکھی تو کوئی بات نہیں، آپ وقت لے لیں، آپ کے پاس ٹیمیں ہیں، لے لیں، کتاب جو کہیں گے ہم ان کی مہیا کریں۔ آپ نے نکال کر لکھا کہ ابن تیمیہ ابن قیم موت کے قائل، انہوں نے جو جگہ جگہ لکھا کہ اسی جسم کے ساتھ جو آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور زندہ اور دوبارہ آئیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہم دکھائیں گے۔ پھر جھوٹ کیوں بولا، کہنے لگا وقت گزر گیا، پھر یہاں مرتد کچھ لڑکے تھے، ان کو بے دین کرنے کے لیے بیعت لینے کے لیے وہ لڑکوں نے کہا کہ آپ آئے ہیں، مولانا بھی یہاں ہی ہیں، آدھے گھنٹے کی بات ہے، چلیں وہ حوالے بتائیں۔ کہنے لگا نہیں مولانا بھی مشغول ہوں گے، میرے بھی آپ فرصت نہیں کسی کی۔ اب بچہ زاہد آیا آسٹریلیا سے، تیری میں نے بتایا تھا جہاں جو مبلغ جاتا تھا یہ سامنے رکھ دیتا کہ مسئلے چھوڑیں، اس کو سچا ثابت کریں۔ اب انہوں نے سرخ نشان لگا دیا اور کہہ دیا کہ زاہد کو نہ بلایا کرو، اس کو نہیں کہا، تو جھوٹے ہیں بالکل۔ ان کو نبی اور امام ماننے کا نتیجہ کہ آدمی سارے انبیاء سے بدظن ہو جائے۔
اور یہاں مختصر بتا دوں، جب وہاں ربا میں بات ہوئی نا، پھر یہی کہ یونس علیہ السلام نے پیش گوئی. اب غلطیاں تو ہمارے مفسروں کی. میں نے کہا قرآن مجید سے اور اللہ کے رسول کی حدیث سے اگر نکل آیا نا کہ یونس علیہ السلام نے کہا تھا 3 دن بعد عذاب آئے گا اور نہیں آیا، تو ہم ایسے خدا کو اور نبی کو نہیں مانیں گے. کہنے لگا اللہ اکبر. مفسر لکھتے ہیں، میں مفسر قبروں میں جواب دے رہا ہے، آپ بتائیں کہاں قرآن میں کہ انہوں نے یہ کہا تھا نہیں. ہاں حیران. اور پھر کہنے لگے حضرت رسول کریم نے اس طرح یہ ہاتھوں کو کہا. میں نے کہا اگر نکل آیا نا کہ حضور کے سامنے ہاتھ ماپے تھے تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نبی بھی اپنی پیش گوئیوں کو نہیں سمجھتے. کہنے لگے کیا کب ہوا تھا؟ پھر میں نے کہا حضور کی وفات کے بعد اکٹھی. کہنے لگا اس کا حوالہ میں نے کہا حدیث میں سے نکال کر دوں، مگر اس کے لیے آپ کو مہلت دیتا ہوں جب آپ نے حوالے دکھائیں. تو بالکل ڈاکٹر صاحب یہ نبوت سے اعتماد ہٹانے کے لیے نا کہ نبیوں کے پلے کچھ نہیں تھا، وہ بھی نجومیوں کی طرح ٹانگ ٹوئیاں مارتے تھے، کوئی سچی ہو. اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ جو دین کی بنیاد تھی نا کہ زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، نبی کی زبان سے نکلی بات ٹل نہیں سکتی. تو یہ چند میں نے اشارے کیا. یہ چیزیں جو مولوی حضرات نا کتابوں سے نکال کر کے، عبداللہ آتم کا کہا 15 مہینے میں نہیں مرا، زندہ رہا. عیسائیوں نے جلوس نکالے شہروں میں، محمدی بیگم کا نکاح نہیں ہوا. اس کا ایک خلیفہ ہی باغی ہو گیا ڈاکٹر عبدالحکیم اس کا نام. اس نے پیش گوئی کر دی کتنے دنوں میں یہ مرے گا. اس نے کہا تو نبی بنتا نا، میں پیش گوئی کرتا ہوں تو اس مدت میں مرے گا. آپ دیکھ لیں وہ عبدالحکیم کی کہی ہوئی مدت کے اندر یہ مرا. جو اس نے کہا نا اللہ نے اس کو ذلیل کیا، عبدالحکیم نہیں مرا. کوئی ایک پیش گوئی. اپنا پیر تھا منظور الہی، اس کے گھر میں حمل تھا، کہہ دیا اولاد نہیں تھی نرینہ کہ اس کو فرزند ملے گا. اس کا نام بھی تجدید کیا، نہ بچہ پیدا ہوا نہ نام رکھا گیا. بالکل ایسا آدمی کہ نبوت کا اعلان کر کے پیغمبروں کو ذلیل کر دیا. یہ الجھا لیتے ہیں کہ عربی عبارت پڑھو، یہ پڑھو. بچے اخلاق کی باتیں بھی ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں. بچے ہیں بیچارے بے روزگار، لوگوں کو لالچ دیتے ہیں، گرین کارڈ دیتے ہیں دوسرے ملکوں میں. کیوں چکتائی صاحب بیٹیاں دیتے ہیں، عیسائی بھی یہ ہر بار استعمال کرتے ہیں معاشی پر. اب ہمارے پاس ایسی چیزیں نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کر سکیں، اس لیے لوگ بہانے بناتے ہیں مسئلوں کے. مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، غریبی کی وجہ سے لوگ پھنس جاتے ہیں. بیاہ دیتے ہیں عیسائی پھرتے ہیں، بالکل عیسائی پھرتے ہیں. اب آ جائیں کہ کی اجازت سے مولانا کی جو گفتگو ہوئی ان سے قادیانی سے اور بعض دوسرے مذہب والے ان سے بھی، میرا خیال یہ ہے کہ تحریری صورت میں یہ آ جائے اگر کسی تحریری صورت میں یہ بڑی ضروری ہے اور بڑی اہم بات ہے میرے نزدیک. جواب ہی نہیں اس کو. ہاں کہ یہ جو ہے اس کو میرے خیال میں مولانا سے کرتا ہوں میں کہ یہ کاشف کے ذریعے سے یا کسی اور سے کہ یہ بات جو ہے یہ ساری جو بحث ہے یہ ساری ہے جو سوالات جوابات ہوئے وہ تو چند آدمی تھے، 20 ہوں گے، 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، یہاں بھی 25-50 آدمی بیٹھے ہیں نہیں سن رہی بات ٹھیک ہے کوئی بھی. لیکن اگر یہ چیز ایک عام مسئلہ ہے، ساری امت کا مسئلہ ہے، یہ اگر ساری دوسروں کے سامنے آ جائے تو کتنی بڑی بات ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک وہ چیز آ جائے گی جو کہ حقیقت ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس کو تحریری صورت میں منضبط کر کے اور خود مولانا جو ہیں اس کو نظر ثانی کرے. اور یہ صرف اس میں چونو چرا کر بھی نہیں سکتے. صرف یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ نہیں بلکہ عیسائیوں کے ساتھ بھی جو مولانا کی باتیں ہوئی ہیں وہ بھی جو ہے نا یہ تحریر میں آ جائے. جو سمانی باتیں ہوتی ہیں وہ جو ان کی عمر کم ہوتی ہے، لیکن جو تحریر میں آ جاتی ہے ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، وہ تو نسل میں چلتی ہیں وہ چیزیں. تو یہ تحریری صورت میں آ جائے. اب بس نا 2 منٹ آپ دے دیں، وقت ہو گیا. اس جمعہ کے بعد ہی نا بیٹھے جب حجرہ میں تو کوئی میں سمجھتا ہوتے جیسے لوگ عیسائی ہیں بنے ہوتے ہیں مسلمان طریقے سے بات کرتے ہیں نا. ایک لڑکا تھا چھوٹی چھوٹی داڑھی، یہ بھی انہوں نے پادری نے کہا جو مرتد ہوتا ہے کہتے 1 سال نہ مولانا نمازیں پڑھتا رہے دوسروں کو بھی گمراہ کر. تو ایک داڑھی منڈا تھا. اب انہوں نے سوال کیا کہ حکمت کی چیزیں سیکھنے کے لیے بائبل کا پڑھنا وغیرہ. میں سمجھا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہدایت کے لیے تو قرآن و سنت کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہاں سورج کے ہوتے ہوئے کیا روشنی ہم ڈھونڈیں، کون سی حکمت نہیں قرآن و سنت. باقی کچھ چیزیں ایسی بھی اس کے لیے علم والا آدمی جو اس کو پڑھنا پڑتا ہے بات ان سے کرنے کے لیے کہ کیا خرابیاں. وہاں پھر یہ انہوں نے سب ریکارڈ کیا. میں نے کہا یار سچی بات ہے، اگر آپ لوگ ایمان سے فیصلہ کریں، اگر آپ قرآن زمین پر نہ ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، آپ کسی شخص کو نبی ثابت کر دیں میری ناک کاٹ دو. جو آپ کی بائبل میں انبیاء کے بارے میں لکھا ہے، آپ کلام مقدس کہتے ہیں لوگوں کو قبول کرو، اس کو پڑھ کر تو کوئی آدمی نے شریف آدمی نہیں مان سکتا.
اپنی بیٹیوں سے لوٹ زنا کر رہے ہیں نعوذ باللہ، اور اس سے بچے پیدا ہو رہے ہیں. ہارون خود گائے اللہ کے رسول کا احسان ماننے کے کہ تمہارے نبی بھی انہوں نے بچائے، ان کی عصمت اور عزت کی حفاظت کی ہے کہ انہوں نے یہ کفر نہیں کیا. کیا لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شریعت کے حکم کے مخالف کہ بت پرست قوموں میں شادی نہ کرنا انہوں نے کر لی فلسطینیوں میں، اور ان کی محبت میں مبتلا ہو کے گھر میں بت خانے بنائے، اور پھر خود بھی بت پوجتا ہوا کافر دنیا سے مرا. یہ لیے پھر سے پیغمبر داؤد علیہ السلام جو کسی کی بیوی دیکھ کر اس کو بلا کر زنا کرتے ہیں، پھر چھپانے کے لیے خاوند کو قتل کراتے ہیں، حاملہ اور زنا کی حالت میں گھر لیتے ہیں. اور قرآن کا احسان مانو، جس کے خاکے چھاپتے ہیں اس کا احسان مانو کہ اس نے کہا کل من الصالحین، وہ میرے سب بھائی نیک تھے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیے. تم تو منہ دکھانے کے قابل. کوئی بچی پڑھ لے کہ اپنے باپ کو اس طرح شراب پڑا کر اس سے حاملہ ہونا جیسے لوط کی بیوی، کیا بنے گا پھر؟ دیکھ رہے ہیں وہ 5-7 منٹ کی انہوں نے بچوں نے مانا کہ مولانا آج تو آپ نے کمال کیا. اللہ کے رسول کا احسان ماننے کی بجائے کہ آپ نے صرف اپنی نہیں اپنے پچھلے ساتھیوں کی بھی عزتیں بچائیں کہ وہ کب یہ جرائم کر سکتے تھے. اگر یہ کرتے تھے وہ حادی تھے، وہ تو پھر نعوذ باللہ بدماش تھے. تو ایسی جھوٹی باتوں کی تبلیغ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. بچے وہی جیسے چوتھائی صاحب معاشی طور پر ہیں، مخلوق غریب ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں. مسئلوں کا تو بہانہ ہوتا تھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم. ہاں ڈاکٹر صاحب کی بات ہے. پھر یہ کہا کہ جنت میں ہوگا، یہ وعدہ ہے. اچھا عطاءاللہ شاہ باری مرحوم کی بڑا خلاف بولتے تھے، تو کہنے لگے کہ ان کے نزدیک تو ہم کافر ہیں، تو محمدی بیگم بھی کافر ہے، وہ بھی جنت میں ہوگی. تو یہ برات جنت سے لے کے آئے گا. تو پنجاب میں اس کو وہ ڈاکہ مار کے روک لیتے ہیں، تو وہی جنت میں اس کو بھی رکھ لیں گے. حکیم نور الدین سے پوچھا کہ حکیم صاحب ابا جی نے پیش گوئی کی ایک مرتبہ نہیں، ہر کتاب میں دہرایا، عربی میں فارسی میں بڑا زور دیا کہ اس میں کوئی کنایا نہیں، کوئی پردے کی بات نہیں، اسی عورت سے نکاح ہوگا، شادی کنواری آئی بیوہ، اولاد بھی ایسے، وہ بات نہیں. تو نور الدین کا دیکھے پڑھا لکھا گمراہ اظہر اللہ، وہ کہنے لگا بشیر علم میراث میں بیٹا کہہ کر اس سے مراد بیٹے پوتے قیامت تک کی مراد نہیں، اور بیٹی سے مراد نہ پوتیاں نواسی. اس لیے مرزا صاحب کی اولاد میں سے کبھی کوئی بچہ قیامت تک، اور محمدی بیگم کی اولاد میں سے کوئی بچی، ان کا نکاح ہو گیا تو یہ پیش گوئی پوری یہ کتابوں میں لکھی ہے. اللہ اب ایسے بڑھ کے اندھا ہونے کی کوئی بات کہ قیامت تک دیکھ رہے ہو. شادی اس کی کیا تھا، کہا اگر مجھے شک بھی گزرا تو وہی آ گئی، نہ شک نہ کریے ہو کر. بالکل یہ کوئی ٹولہ نہیں، صرف دین سے بدزن کرنے کا نسخہ ہے کہ پڑھے لکھے سب نے. یار پیغمبروں کا یہ حال ہوتا کہ پیش گوئی کر دو اور جھوٹی نکلے. بالکل گمراہ، کوئی نہیں ان میں، نہ کوئی تفسیر کا کوئی نقطہ حل کیا، نہ کوئی حدیث کی کوئی شرح کی. کیا خدمت سرانجام ہے تجدید دین. یہ جو ہے نا یہ اپنا وغیرہ کرتے ہیں، یہ خدمت کرتے ہیں، دوسری تنظیمیں بھی خدمت کرتی ہیں بڑی خدمت، لیکن اس خدمت کا پروپیگنڈا اتنا نہیں کر سکتے. جی قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے کہ کفار مکہ، قریش مکہ جو کافر تھے،
وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کیا یہ لوگ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل ان کو وہاں پر تقدیر کی ہے کہ اخلاق ہونے کے باوجود اگر ایمان نہیں ہے تو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور یہ کھانے کھلانا یہ ان کے قائم کام بھی